اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ قرآن اپنے بارے میں کیا کہتا ہے۔ 159 آیت بہت زبردست آیت ہے۔ فرمایا بے شک یعنی خبردار جو لوگ چھپاتے ہیں ہمارے نازل کیے ہوئے واضح احکام اور ہدایت کو، اس کے بعد بھی کہ کھول کر بیان کر دیے ہیں ہم نے وہ لوگوں کے لیے اس کتاب میں، وہی لوگ ہیں کہ اللہ لعنت کرتا ہے ان پر، لعنت کرتے ہیں ان پر سب لعنت کرنے والے، یعنی لعنت ان لوگوں پہ ہے جو اللہ کے احکامات کو چھپاتے ہیں۔ جبکہ اللہ کہتا ہے میں نے کھول کھول کر بیان کر دیے، کوئی چھوڑا ہی نہیں۔ ٹریڈیشنلسٹ مولانا کہتے ہیں کہ بھی تم نے سمجھ نہیں سکتے، اللہ کہتا ہے میں نے کھول کھول کر بیان کر دی، تو کون سچا ہے؟ 170 نمبر آیت وہ بھی بڑی زبردست ہے۔ اور جب کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو ان احکامات کی جو نازل کر دیے ہیں اللہ نے، تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ ہم پیروی کریں گے ان کی جن پر پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو۔ کیا پھر بھی کہ ہوں ان کے باپ دادا ایسے جو نہ عقل رکھتے ہیں اور نہ ہدایت پر ہوں؟ تو اہل حدیث کی اولاد میں سے ہوگا، اہل تشیع میں سے ہوگا، اہل سنت میں سے ہوگا، مسلمان۔ پھر 174 نمبر آیت، یہ بھی بڑی خوبصورت آیت ہے۔ فرمایا جو لوگ چھپاتے ہیں اس کو جو نازل کیا ہے ہم نے اپنی کتاب میں، اور لیتے ہیں اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت، وہ لوگ بھرتے ہیں اپنے پیٹ میں آگ، مائی گاڈ، اور نہیں بات کرے گا اللہ ان سے روز قیامت، اور نہ پاک کرے گا ان کو اور ان کے لیے دردناک عذاب۔ پھر 175 کنٹینیوس، یہ وہ لوگ ہیں کہ خریدی ہے انہوں نے گمراہی، ضلالت، ہدایت کے بدلے میں، گمراہ ہو، اور عذاب مغفرت کے بدلے میں، یعنی بجائے مغفرت مانگتے یہ عذاب مانگ رہے ہیں۔ کس قدر صبر کرنے والے ہیں یہ دوزخ پر۔ پھر آگے یہی مضمون کنٹینیوس 176، یہ اس لیے کہ اللہ نے نازل کی ہے یہ کتاب سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ، اور بے شک جس نے اختلاف کیا اس کتاب میں وہ ضد میں بہت دور جا نکلا۔ 185 آیت، رمضان کا مہینہ جس میں نازل کیا گیا قرآن، جو ہدایت ہے انسانوں کے لیے، مسلمان نہیں، انسانوں کے لیے، اور اس میں روشن نشانیاں ہیں ہدایت والوں کے لیے، اور فرقان کا مطلب حق اور باطل کو علیحدہ کرنے والا۔ 213 نمبر آیت، سب انسان امت تھے تو بھیجے اللہ نے اپنے انبیاء، کیا کرتے تھے؟ بشارت دیتے تھے اور خبردار کرتے تھے، اور نازل کی ان کے ساتھ کتاب برحق اپنی، تاکہ فیصلہ کر دے لوگوں کے درمیان ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے، اور نہیں اختلاف کیا کتاب میں مگر ان لوگوں نے جنہیں دی گئی تھی وہ اس کے بعد کہ آ چکے ان کے پاس واضح احکامات، محض آپس کی ضد کی بنا پر۔ اس آیت میں فرقہ پرستی کی طرف بھی اشارہ ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ سورہ بقرہ ختم ہوگی کہ قرآن اپنے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اب سورہ آل عمران، تیسری سورت، آیت نمبر 19، وہی مضمون ہے، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جنہیں دی گئی کتاب مگر اس کے بعد کہ آ گیا تھا ان کے پاس علم، محض اپنی ہٹ درمی کی بنا پر، یعنی علم آ گیا، ہدایت لینی چاہیے تھی لیکن نہیں لی، بلکہ ضد میں آ کے اختلاف کیا۔ اور جو کوئی کفر کرے گا اللہ کی آیات کا تو بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ سورہ آل عمران
72 نمبر آیت. اور اہل کتاب کا ایک گروہ کہتا ہے، اہل کتاب عیسائی یہودی، اور اہل کتاب کا ایک گروہ کہتا ہے ایمان لے آؤ اس پر جو نازل کیا گیا ہے ایمان والوں پر صبح کے وقت، اور انکار کر دو بعد میں. یعنی یہ اسٹریٹجی اپنائی تھی، حکمت عملی اپنائی تھی اہل کتاب نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، سنتے اور کہتے جی ہم ایمان لے آئے دن کے وقت. رات کو جب ہوتی تو کہتے نہیں نہیں ہم انکار کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ جو مسلمان مومنین ہیں ان کو متنفر کیا جائے اور وہ بھی ان کی طرح یہ حرکتیں کریں. صبح ایمان لیں، رات کو انکار کریں. سورہ آل عمران کی 98 سورت آیت. کہو اہل کتاب کیوں کفر کرتے ہو تم ماننے سے اللہ کی آیات کو، جبکہ اللہ گواہ ہے جو تم کرتے ہو، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. پھر 101 نمبر آیت، جز ہے یہ پارٹ ہے. اور کیسے تم کفر کر سکتے ہو جب تم کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اللہ کی آیات، یعنی تم جانتے ہو کہ یہ میری آیات ہیں، میں نازل کر رہا ہوں، لیکن تم پھر بھی شاعری کرتے ہو. پھر 108 نمبر، یہ بھی جز ہے. یہ آیتیں ہیں اللہ کی جو پڑھ کر سناتے ہیں ہم تمہیں حق کے ساتھ. یہ سورہ بقرہ کی 2 آیات رہ گئی ہیں. 213 نمبر میں فرمایا تھے سب انسان ایک ہی امت. ہاں یہ ہو گئی ہے، پھر یہ ہو گئی ہے. یہ 285 نمبر سورہ بقرہ کی آیت ہے، بہت خوبصورت آیت ہے. اس میں ایمان کی طرف اشارہ ہے. ایمان لایا رسول یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جو نازل ہوئی اس کی طرف، اس کے رب کی طرف سے، اور مومن بھی، رسول بھی مان لے ہیں اور مومن بھی. یہ سب ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر. نہیں فرق کرتے ہم اس کے رسولوں کے درمیان کسی ایک میں بھی دوسرے سے. اور کہا انہوں نے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، طالب ہیں ہم تیری بخشش کے اور تیری طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے. سورہ آل عمران 3 آیت. اور اسی نے نازل کی ہے تم پر یہ کتاب حق کے ساتھ، تصدیق کرتی ان کتابوں کی جو اس سے پہلے موجود تھیں، اور اسی نے نازل کی تورات اور انجیل. آگے چلتے ہیں 4 نمبر آیت. اس سے پہلے انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور اسی نے نازل کیا فرقان. بے شک جن لوگوں نے انکار کیا آیات الہی کا انہی کے لیے ہے بدترین عذاب، اور اللہ غالب ہے، برائی کا بدلہ لینے والا ہے. نمبر 7 آیت آل عمران کی. وہی تو ہے جس نے نازل کی تم پر یہ کتاب، اس میں آیات محکمات بھی ہیں جو کتاب کی بنیاد ہیں، فاؤنڈیشن ہیں، اور کچھ متشابہات ہیں. سو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دل ٹیڑھے ہیں، جن کے دلوں میں خرابی ہے، وہ تو پیچھے پڑے رہتے ہیں ان آیات کے جو متشابہ ہیں. ان میں سے تلاش میں فتنے کی اور تلاش میں اس کی حقیقت ماہیت کی، جبکہ نہیں جانتا اس کی اصل حقیقت مگر اللہ اور وہ لوگ جنہیں علم راسخ ہیں. یعنی فرمایا کہ ایک وہ آیت ہیں جو بڑی کلیئر ہیں، ایک محکمہ سالڈ، ایک متشابہات ہیں. اچھا، اللہ کہتے ہیں متشابہات کا علم صرف اللہ کو ہے، اور وہ مومنین جن کے پاس بہت جو مضبوط علم رکھتے ہیں، راسخ. تو لیکن جن کے دل ٹیڑھے ہیں وہ آیات متشابہ کے پیچھے لگے رہتے ہیں. ان کا مطلب کیا ہے؟ ان میں نئے نئے نکالتے رہتے ہیں مطلب. کہتے ہیں ایمان لائے ہم اس پر سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے جو مومنین ہیں، اور نہیں سمجھتے مگر عقل مند لوگ، دانش مند لوگ. 8 نمبر آیت. اے ہمارے رب نہ پیدا کر ہمارے دلوں میں کجی، مومنین کی دعا ہے، اس کے بعد کہ تو ہمیں اب ہدایت دے چکا ہے، اور بخش دے ہمیں اپنی جانب سے رحمت، اور یقیناً تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے. نمبر 23 آیت.
کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جنہیں دیا گیا تھا نصیب کتاب میں سے؟ بلایا جاتا ہے انہیں کتاب اللہ کی طرف تاکہ فیصلہ کرے یہ ان کے درمیان، تو پہلو تہی کرتا ہے گروہ ان میں سے اور منہ پھیر لیتا، انکار کرنے والے۔ پھر 58 آیت میں فرمایا یہ جو پڑھ کر سنا رہے ہیں تم کو آیات اور ذکر ہے یہ حکمت والے کا، یعنی اللہ کا۔ پھر آل عمران کی 78 نمبر آیت بہت پیاری آیت ہے، اور بے شک ان میں فریق اپنے زبانوں میں توڑ مروڑ کر پڑھتا ہے یہ کتاب، اس طرح پڑھتا ہے کہ سمجھ نہ آ سکے، توڑ مروڑ کر آگے پیچھے کر کے، تاکہ گمان کرو تم کہ یہ کتاب اللہ میں سے ہے، یعنی شو کرانا ہے، بات اپنی کر رہا ہے عجیب طریقے سے توڑ مروڑ کے، لیکن شو یہ کر رہا ہے کہ تم تصور کرو یہ اللہ کی کتاب میں سے میں پڑھ رہا ہوں، حالانکہ یہ نہیں ہوتا کتاب اللہ میں سے۔ ہم دیکھتے ہیں روز مسلمانوں میں بھی ایسے بہت لوگ ہیں، اور کہتے ہیں وہ کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے، حالانکہ نہیں ہے وہ اللہ کی طرف سے، اور بولتے ہیں وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ، جانتے بوجھتے۔ اللہ وارن کر رہا ہے ایسے لوگوں کی حکمت عملی، مکر۔ پھر 84 نمبر آیت میں فرمایا کہو ایمان لائے ہم اللہ پر اور اس پر جو نازل کیا گیا ہم پر، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اس کی اولاد پر، اور جو دیا گیا موسیٰ کو، عیسیٰ کو اور سب نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، نہیں فرق کرتے ہم ان میں، اور ہم ہیں مسلم کا مطلب تابع فرمان۔ 94 آیت، اور جو کوئی خود گھڑ کر منسوب کرے اللہ کی طرف جھوٹی بات اس کے بعد بھی، تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں، ٹائرنٹ، یعنی بات اپنی ہے لیکن نام اللہ کا لگا دینا ہے، خود گھڑ کر اللہ سے منسوب کرنا۔ 164 نمبر آیت میں فرمایا یقیناً بڑا احسان کیا اللہ نے مومنوں پر کہ بھیجا ان میں ایک رسول، انہی میں سے جو پڑھ کر سناتا ہے انہیں اللہ کی آیات، اور پاک کرتا ہے ان کو، اور تعلیم دیتا ہے ان کو کتاب اللہ کی، اور سکھاتا ہے ان کو حکمت، اگرچہ وہ تھے اس سے پہلے کھلی گمراہی میں۔ کل بھی آیت کا ذکر ہو چکا ہے۔ اب ہم سورہ نساء کی طرف جاتے ہیں جو کہ چوتھی سورت ہے۔ تو چوتھی سورت میں قرآن اپنے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ 47 نمبر آیت میں اے لوگو جنہیں دی گئی کتاب، ایمان لاؤ اس پر، قرآن پر، جو نازل کی ہے ہم نے، تصدیق کرنے والی اس کتاب کی جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے، قبل اس کے کہ مسخ کر دیں ہم چہروں پر، پھیر دیں ان کو ان کی پیٹھ کی طرف، یا لعنت کریں ہم ان پر جیسے لعنت کی تھی ہم نے اصحاب سبت پر، یہودیوں کے بارے میں۔ پھر 61 نمبر آیت میں فرمایا جب کہا جاتا ہے ان سے کہ آؤ اس کی طرف جو نازل کیا گیا ہے اللہ نے اور رسول کی طرف، تو دیکھو گے تم ان منافقوں کو کہ تمہارے پاس آنے سے رکتے ہیں بڑی شدت کے ساتھ۔ یہاں منافقین کا ذکر آئے، منافقین، کافرین، مشرکین، یہ ڈفرنٹ کیٹیگری ہیں تینوں۔ 82 آیت میں فرمایا کیا یہ غور نہیں کرتے قرآن میں، اور اگر کہیں یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سے اختلافات ہوتے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اکیلے نے، اللہ واحد نے یہ نازل کیا ہے، اور اس میں تمہیں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، کوئی اختلاف نظر نہیں آئے گا، اور اگر میرے علاوہ کوئی اور اس کو بناتا تو اس میں تو بہت اختلافات ہوتے۔ 105 نمبر آیت، بے شک ہم نے ہی نازل کی ہے تمہاری طرف یہ کتاب برحق، تاکہ تم فیصلے کرو لوگوں کے درمیان، جو سکھایا ہے تم کو اللہ نے، اور مت ساتھ دو خیانت کرنے والے کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے۔ 163 آیت میں فرمایا اور بے شک ہم نے ہی وہی بھیجی تمہاری طرف جیسے بھیجی تھی ہم نے نوح اور ان انبیاء کی طرف جو بعد میں آئے، اور وہی بھیجی ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد، اور عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف، اور دی ہم نے داؤد کو زبور۔ تو زبور حضرت داؤد کو دی گئی۔
آگے چلتے ہیں سورہ نساء 113 نمبر آیت. اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تمہارے اوپر اور اس کی رحمت تو قصد کر لیا تھا ایک گروہ نے ان میں سے کہ گمراہ کریں تمہیں، حالانکہ نہیں گمراہ کر رہے تھے وہ مگر اپنے آپ کو، اور نہیں نقصان پہنچا سکتے تھے وہ تم کو ذرہ بھی. کیوں؟ کیونکہ نازل کیا اللہ نے تم پر یہ کتاب اور حکمت اور علم دیا گیا تمہیں وہ کچھ جو تم نہیں جانتے تھے، اور ہے یہ اللہ کا فضل تم پر بہت زیادہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشفی دی جا رہی ہے. پھر 136 نمبر آیت. اے لوگو جو ایمان لائے اللہ پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کتاب پر جو نازل کی اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کتاب پر جو نازل کی گئی تھی اس سے پہلے، اور جس نے انکار کیا اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور روز آخرت کا، تو یقیناً وہ گمراہ ہو گیا بھٹک کر بہت دور. پھر 140 نمبر آیت. اور البتہ نازل کر چکا اللہ تم پر اسی کتاب میں یہ حکم کہ جب سنو اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے اور ہنسی اڑائی جا رہی ہے ان کی، تو نہ بیٹھو ایسے لوگوں کے ساتھ جب تک نہ مصروف ہو جائیں وہ کسی اور بات میں. اس کے علاوہ بے شک تم بھی، اور اگر ایسا کرو گے تم انہیں تو جیسا ہو جاؤ گے انہی جیسے ہو جاؤ گے. یقیناً اللہ جمع کرنے والا ہے منافقوں کو اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ اکٹھا. پھر 166 167 168 آیات میں فرمایا اب اگر کوئی نہیں مانتا، بریکٹ میں تو نہ مانے، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ نازل کیا اس نے تمہاری طرف نازل کیا اس کو اپنے علم سے، اور فرشتے بھی گواہ ہیں، اور حالانکہ اللہ ہی کافی گواہی کے لیے، لیکن فرشتے سب گواہ ہیں. تو یہاں پہ میں اس لیکچر کو اینڈ کرتا ہوں سورہ نساء تک. پھر سورہ مائدہ اگلے لیکچر میں کریں گے. دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر